अगर मैं ये कहूँ कि अजीब मुल्क है कि गांधी हो या अम्बेडकर, हम दोनों के कातिल हैं और दोनों के पुजारी हैं। ये सितम है इस मुल्क में। अपने मरने से पहले ये मैं कह के जा रहा हूँ कि मुझे अपने देश पे अब नाज नहीं है। नाज उस दिन होगा जिस दिन आप खड़े होंगे। अल्लाह के वास्ते सोचना शुरू करिए, मिल के लड़िए। अब कोई और वक्त आने वाला नहीं। 24 के बाद इस मुल्क में कोई इलेक्शन नहीं होगा। बाबा साहब ने गुलदस्ता ऐसा बनाया जो कन्याकुमारी से श्री कश्मीर तक न ज़बान मिलती है, न मज़हब मिलता है, न कल्चर मिलता है। और हम सब कहते थे मेरा भारत महान। अम्बेडकर मेरे लिए इसलिए बहुत अहम है, मैंने ये फैसला किया है कि अपने पलंग पे मरूं या तिहाड़ जेल में मरूं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पड़ी है लाश तासुब के दोराहे पे, मगर एक जनाजा है जो कौमों से उठाए न बने। ये कैसा मुल्क है, इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता है और मंत्री हार पहनाता है। मेरा बड़ा खुशनसीबी है कि काशी राम जी से भी मेरा राब्ता हुआ। मैं हिंदुस्तान वापस आया 14 साल के बाद, तो काशी राम जी ने मुझे बुलाया और कहा तुम कहाँ चले गए थे। मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान से बाहर था, इमरजेंसी में मेरे नाम वारंट कट गया था, भागते भागते ये मुल्क छूट गया। कहा मेरे साथ आ जाओ। काशी राम जी ने एक मूवमेंट चलाया था, वो मूवमेंट जो अम्बेडकर की सोच थी। अगर यह कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, न आप बचेंगे, न हम बचेंगे, न ये मुल्क बचेगा। एक वो शख्स जिसने इस मुल्क को बनाया, उसको कत्ल का आज़ाद कराया, उसको कत्ल कर दिया। जिस शख्स ने इस मुल्क को एक डायरेक्शन दिया, संवारने और सामाजिक न्याय और बराबरी का तस्वुर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसको रोज़ तोड़ा जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि अजीब मुल्क है कि गांधी हो या अम्बेडकर, हम दोनों के कातिल हैं और दोनों के पुजारी हैं। यह सितम है इस मुल्क में। ये दर्द हम इसलिए समझते हैं, जो हमारे दलित भाइयों के साथ जो सितम हुआ वो हमने पढ़ा तो था, महसूस अब किया पिछले चंद सालों से। इसलिए कि जो इस कौम ने अपनी खून को बांटा हो, हमने मालूम नहीं था कि हमारी खता क्या है। हमने जिना को ठुकराया था, गांधी को अपनाया था। इसकी सज़ा ये मिली कि आज इलेक्शन इस बात पर होता है कि मियाँ को कौन ठीक करेगा, और वो इलेक्शन जीतता है। यह समाज ऐसा समाज बन गया है लुभाने का। यहाँ तक कि अभी हमारी सदर मोहतरमा एक बनी, बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन बनने के बाद पहले जाके उनको शूद्री उनकी की गई पंडितों के ज़रिए। ये बताया गया कि सदर तो हम तुम्हें इलेक्शन के लिए बना देंगे, लेकिन हम आज कहते ये हैं, जिन लोगों ने 65 साल तक तिरंगे को अपनाया नहीं, भगवा को अपना पंडा माना, आज हमसे कहते हैं कि झंडा लहराओ तिरंगा। जिन्होंने 62 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन के अम्बेडकर को माना नहीं, आज कहते हैं कि उनके साथ जाओ। आरपीएन सिंह साहब जब तकरीर कर रहे थे, मेरा वजूद हिल रहा था। ज़िंदगी के 77 साल पूरे कर लिए मैंने। एक बीमार आदमी हूँ, किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, बहुत कम निकलता हूँ। लेकिन जब मेरे दोस्त धर्म सिंह और ने कहा कि भाई एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं मिल के, और ये मुल्क बचाना चाहते हैं, मैंने कहा मैं आऊँगा। क्योंकि ऐसी महफिलें, एक तरीक़ा ये है कि हर लम्हे ज़िंदगी कम होती है, उसका एहसास आप नौजवानों को नहीं है, लेकिन मुझको है। मुझे मालूम नहीं
کہ میری زندگی کی روشنی کب ختم ہو جائے گی. ہر لمحہ مجھے موت کے قریب جاتا ہے، لیکن جب آپ کی محفلوں میں آتا ہوں تو زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. عمر کم ہوتی ہے لیکن زندگی بڑھ جاتی ہے. کہیں تو کوئی آواز اٹھے، کوئی تو بولے کہ میرے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ قوم جس کو سینکڑوں ہزاروں سالوں سے دبا کے رکھا گیا، پھر ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سانجھی وراثت کا ملک بنائیں گے. میرے خاندان کے لوگوں نے بھی ہم کو چھوڑ دیا اور جنا کے ساتھ چلے گئے. اور میری ماں، اس نے کہا کہ نہیں، ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے. یہ وہ گناہ کیا جو کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اس ملک پہ گرو کیسے کریں جہاں نوجوان بچیاں ہر 3 منٹ کے بعد ریپ ہوتا ہو، اور اس میں سے 90% دلت سماج کے ہوں، وہ غریب، وہ طلبہ ہوں، اور کہیں کہ گرو سے کہو. مجھے تو شرم یہ آتی ہے کہ جو اس وقت حاکم وقت ہیں، ایسا بدنصیب ملک ہے کہ حاکم وقت یو پی ہو یا سینٹر ہو. مجھے شرم نہیں، گرو نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے. جہاں انصاف ملنے کے عدالتیں خاموش ہو جائیں، پولیس کمنل اور بھرشٹ ہو جائے، عدالتوں کو سنائی نہ پڑے، ایجنسیز حکومت کے نام پر کام کریں اور پارلیمنٹ اور آئین کے خلاف کام کریں، ایسے ملک کو میں کیسے کہوں کہ مجھے بڑا گرو ہے. مجھے معاف کیجیے گا، اپنے مرنے سے پہلے یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ مجھے اپنے دیش پہ اب ناز نہیں ہے. ناز اس دن ہوگا جس دن آپ کھڑے ہوں گے. اگر آپ کھڑے ہو گئے اور اگر آپ نے الیکشن کے وقت میاں کا منہ دیکھ کر اور ہندو مذہب کو خطرے میں سمجھا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں، بیٹھا تو ہے میرا بھائی سنجے سنگھ، اکیلا لڑتا ہے. کتنے لوگ ساتھ ہیں اس کے؟ میں اپنی قوم کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں محبت کی زبان بولتا ہوں. میرا ایک ساتھی اویسی جو زبان بولتا ہے، اس کے ساتھ مسلمان کھڑا ہے، اس کو ٹیلی ویژن بھی دکھاتا ہے، وہ بٹوارے کا کام بھی کرتا ہے. اللہ کے واسطے سوچنا شروع کریے، مل کے لڑیے. اب کوئی اور وقت آنے والا نہیں ہے. 24 کے بعد اس ملک میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اور اگر الیکشن ہوا بھی تو جو خریداری آپ نے دیکھی مہاراشٹر میں اور جو آپ نے جھارکھنڈ میں دیکھا، تیسرا عمل ان کا بہار میں کل فیل ہو گیا. وہاں بھی یہی ہونے جا رہا تھا. ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہندوستان، بابا صاحب نے ہندوستان کا تصور کیسے دیا تھا. آپ یورپ جائیں گے، امریکہ جائیے یا یورپ کے کسی حصے میں جائیے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یورپ گئے ہوں گے. ہر ملک اس کا ایک مذہب ہے، سب کرسچنس ہیں، سب کا کھانا ایک ہے، سب کا لباس ایک ہے. جس کی زبان بدل گئی وہ ملک بدل گیا. اگر آپ اٹالین بولتے ہیں تو اٹلی ہے، فرانسیسی بولتے ہیں تو فرانس ہے، اور اگر ڈینکس بولتے ہیں تو ڈنمارک ہے. بابا صاحب نے گلدستہ ایسا بنایا جو کنیا کماری سے سری کشمیر تک نہ زبان ملتی ہے، نہ مذہب ملتا ہے، نہ کلچر ملتا ہے. اور ہم سب کہتے تھے میرا بھارت مہان. آج یہ جو حضرات آئے ہیں، انہوں نے اس کے پڑاخ سے اڑا دیے. میں نے بہت وقت ہندوستان کے باہر گزارا ہے. فخر سے سینہ پھولتا تھا جب یہ کہتے تھے ہندوستانی ہو
یہ ملک چل کیسے رہا ہے؟ اس وقت یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا۔ امبیڈکر میرے لیے اس لیے بہت اہم ہے کہ اس نے آرٹیکل 30 31 صرف ہمارے ایسے قوموں کے لیے بنایا تھا۔ ہم فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں اختیار ہے اپنی یونیورسٹیز چلانے کا، ہمیں اختیار ہے اپنے مدرسوں چلانے کا۔ مدرسوں پہ تو جیسا کہا بلڈوزر چلتا ہے۔ یونیورسٹی کی حالت علی گڑھ یونیورسٹی کی یہ کر دی کہ وہاں 65 کروڑ سے گھٹا کے 9 کروڑ فرم کر دیا گیا۔ ہم بول نہیں سکتے کہ نہ جانے کس دن ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی رابطہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے تو بہت بزرگوں کو بھی دیکھا، پوری زندگی جنا اور پاکستان کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے کہتے زبان خشک ہو گئی۔ آج مجھ سے کہا گیا، ایک آئی بی کے آفیسر نے کہا کہ آپ بولتے بہت ہیں، رڈار پہ ہیں۔ میں نے کہا جو کرنا ہو کر لو، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے پلنگ پہ مروں یا تہاڑ جیل میں مروں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فیصلہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ فیصلہ آپ نہیں کرتے، اگر آپ نے کچھ جائز کما کے رکھا ہے، گھر بنایا ہے، تو آپ کے اوپر پاکستانی ہونے کا داغ تو نہیں لگے گا، لیکن نہ جانے کس طرح کے الزامات لگیں، گینگسٹر رینک سے لے کر، اور اگر اس کی تصدیق کرنی ہے تو جائیے جیلوں کا سروے کر کے دیکھ لیجئے۔ 70% مسلمان یا دلت جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ مل کے لڑنا پڑے گا آپ کو۔ میں آخر میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کو بچا کے رکھیے۔ اس وقت کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے، سنجے بھائی، پڑی ہے لاش تعصب کے دوراہے پہ، مگر ایک جنازہ ہے جو قوموں سے اٹھائے نہ بنے۔ اس تعصب کو دل سے نکال دیجئے۔ یہ کیسا ملک ہے، انسان کو مار کر جشن مناتا ہے اور منتری ہار پہناتا ہے۔ یہ کیسا جشن ملک ہے جہاں معصوم کو قتل عام کیا جاتا ہے، جہاں دلت بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو منتری بنایا جاتا ہے۔ کیسے کہیں کہ یہ ملک بڑا شاندار ملک ہے؟ ہو سکتا ہے میرے ان الفاظ سے مجھ پہ دیش دروہی کا مقدمہ چلے۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ آج کی حکومت پر مجھے گرو نہیں ہے، درد ہے، شرم ہے، مایوس ہوں، لیکن آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مذہب کو دل سے نکال دیجئے۔ میں خود نمازی آدمی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن سنجے بھائی کو بھی نہیں معلوم ہوگا، میں ڈرامہ نہیں کرتا ہوں۔ جو آدمی پوجا کرتا ہے، جس کو مانتا ہے وہ مانے، اس کے گھر کا مسئلہ ہے، نہیں مانتا ہے اس کے گھر کا مسئلہ ہے، لیکن انسان سب سے پہلے انسان ہے، اور اگر ہم ہندوستانی ہیں تو سب سے پہلے ہندوستانی ہیں۔ ہم کو جڑنا پڑے گا۔ ہم نے بہت لوگوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوشش نہیں کری، جوانی سے لے کر بہت سے دلت بھائیوں کے ساتھ رہا ہوں۔ میرا بڑا خوش نصیبی ہے کہ کاشی رام جی سے بھی میرا رابطہ ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو، 1967 میں لکھنؤ میں پہلی بار ڈاکٹر فریدی نے ایک سمیلن کیا تھا جس میں پھولے صاحب بھی آئے تھے، اور میں اس کا سنچالک تھا۔ جب میں ہندوستان واپس آیا 14 سال کے بعد، تو کاشی رام جی نے مجھے بلایا اور کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا کہ میں ہندوستان سے باہر تھا، ایمرجنسی میں میرے نام وارنٹ کٹ گیا تھا، بھاگتے بھاگتے یہ ملک چھوٹ گیا۔ کہا میرے ساتھ آ جاؤ، اور میں نے DS4 اس کنونشن کے بعد بنائی تھی جو تم نے لکھنؤ میں سفید بارہ دری میں کی تھی۔
काशीराम जी ने एक मूवमेंट चलाया था, वो मूवमेंट जो अंबेडकर की सोच थी, लेकिन कुछ हुआ ऐसे, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़े कारनामे किए थे, मौलाना आज़ाद से लेकर हिफ्ज़ुर रहमान और न जाने कितनों ने कुर्बानी दी। फिर हमारे कुछ ऐसे रहबर और लीडर आए, हमारी कुर्बानियों पे पानी गिर गया। फिर आपके भी कुछ ऐसे लीडर आए, आपकी कुर्बानियाँ, आपके मूवमेंट को किनारे करते चले गए, आप समझ नहीं पाए। अब दोनों बेसहारा कौम हाथ मिलाएं, दूसरी कौमों को साथ जोड़ें और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं, इस आइन को बताएं जिसने अम्बेडकर ने अपनी पूरी क़ुव्वत लगा के इस हसीन मुल्क का तसव्वुर किया था। अगर यह कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, न आप बचेंगे, न हम बचेंगे, न ये मुल्क बचेगा। बस ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ सियासी लोगों ने, एक बुज़ुर्ग ने भी कहा था कि हम फ़लाँ से मिले, फ़लाँ से मिले। हकीकत तो यही है, यही वो लोग हैं जिन्होंने अज़्ल से, अज़्ल के मतलब है हमेशा से, फ़रेब दिए हैं, कभी नकाबे डालकर, कभी लबादा उड़कर। उनको पहचानिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इस तहरीक में जब तक ये सांस है आपके साथ रहेगी। बहुत सफ़र नहीं कर सकता हूँ,